بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی ذکر، صاد اور قرآن کی قسم ہے جو سمجھانے والا ہے، ذکر والا ہے، یاد دہانی والا ہے، نصیحت بھرے قرآن کی قسم ہے، یوں کہہ لیجئے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، اس کے باوجود جو کافر لوگ ہیں وہ اپنی عزت میں اور اپنی یعنی عزت اپنے تکبر اور شقاق اپنی ضد میں اڑے ہوئے ہیں، نہیں مانتے۔ اور اس میں یہ سمجھیے یہ جو والقرآن ذی ذکر ہے نا، اس کے ساتھ آگے ایک جملہ محذوف ہے جو پیچھے ہم سورہ یاسین میں پڑھے ہیں، انک لمن المرسلین کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے برباد کر دے، ہلاک کر دیے ان سے پہلے کتنی جماعتیں، فنادوا، جب ان پر ہلاکت آئی تو وہ چیخنے لگے، پکارنے لگے، ولا تحین مناص، اب وقت نہیں رہا تھا بچنے کا، خلاصی کا ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ واجبوا ان جاءہم منذر منہم، اور یہ بات ان کے لیے حیران کن ہے کہ خبردار کرنے والا جو ان میں سے ہی ہے وہ ان کے پاس آیا ہے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کافروں نے کہا یہ تو جھوٹا کذاب۔ اب ذرا سوچئے، جن کو کل تک صادق اور الامین کہہ رہے تھے آج کذاب کہہ رہے ہیں۔ کذاب چھوٹے جھوٹے کو نہیں کہتے، بہت بڑا جھوٹا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے سارے الہ ختم کر کے ایک الہ چھوڑا ہے، ایک الہ بنا دیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ معبودوں کی بھی تو ورائٹی ہونی چاہیے نا، ایک ہی الہ، تو یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منہم، ان میں سے جو بڑے کھڑپینچ تھے، بڑے بڑے ان کے جو سردار تھے وہ چلے۔ یہ چلے کا انداز بتا رہے ہیں نا جیسے کسی سے لڑنے چلے ہوں اور کوئی بہت بڑی مہم درپیش ہو۔ انمشو، کہ چلو، وہ نہیں ہوتا جی چلو چلو لاہور چلو، تو چلو۔ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، جمے رہو، خبردار کوئی ان سے کوئی آگے پیچھے ہو جاؤ۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہ جو ان کا ارادہ بڑا پکا ہے، بڑا عزم کیا ہوا ہے، اگر ہم نے کمزوری دکھائی تو یہ ہمارے یہ جو بھی سارا نظام ہے اس کو بکھیر نہ دیں، مضبوط رہو، جمے رہو، ڈٹے رہو، تو پوری طرح ثابت قدم رہو۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ، پچھلے لوگوں میں تو پچھلے دین میں ہم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی، سارے معبودوں کو ختم کرنے والی۔ ان ھذا، یا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی کلام اترنے والی، ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے مگر یہ بنائی ہوئی بات ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، بنائی ہوئی بات ہے۔ اب دیکھیے یہ متضاد باتیں آ رہی ہیں۔ پہلے یہ کہتے تھے اللہ کا، پچھلی صورت میں آیا اللہ کا کلام آیا ہمارے پاس تو ہم دونوں امتوں سے زیادہ بہتر ہوتے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کبھی آیا ہی نہیں، تو اس کا وجہ سمجھے۔ جب تک نہیں آیا تھا تو سرداروں کے اندر وہی جاتے تھے نا آگے پیچھے، انہیں کو پتا تھا، عوام کو تو نہیں پتا، تو ان کے تقابل میں تمنا کیا کرتے تھے۔ جب آ گیا تو مشکل لگا، اور لگا کہ ہمارا سارا نظام دھڑام سے گر جائے گا، تو قوم کو نہیں پتا اس کو گمراہ کر رہے ہیں، خود اس لیے نہیں مان رہے کہ مفادات ہیں، اب قوم کو جو ہے نا گمراہ کرنے کے لیے یہ بیانیہ بنا رہے ہیں۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا اس پر ذکر نازل ہوا ہمارے درمیان سے؟ مطلب دیکھیں نا، اللہ ہی نے ذکر اتارا ہے۔ کس اللہ نے اتارا ہے؟ جس نے ہمیں بیٹے دیے۔ کس اللہ نے اتارا ہے؟ جس نے ہمیں مال و دولت دیا۔ کس اللہ نے اتارا ہے؟ جس نے ہمیں سردار بنایا، جس کا باپ نہیں ہے، جس کی ماں نہیں ہے، دونوں فوت ہو چکے ہوئے ہیں، یعنی جس پر اللہ کا کوئی احسان نہیں، ذکر اس پہ آئے گا۔ یہ جو عام عوامی جو ہے نا سوچ ہوتی ہے، این اس کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کو مغالطے میں مبتلا کیا۔ بل ہم فی شک من ذکری، اصل بات یہ ہے کہ انہیں میرے ذکر سے جو شکوک و شبہات ہیں۔ بل لما یذوقوا عذاب، کوئی بات نہیں، یہ ان کے شکوک و شبہات رہیں گے جب تک یہ عذاب کا مزہ نہیں چکھیں گے۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ یہ ان کے دروگے ہیں۔ العزیز الوہاب، وہ رب جو زبردست ہے اور بخشنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس کی بادشاہی ان کے پاس ہے؟ پھر وہ بادشاہی والی بات آ گئی، وہ تو بادشاہ وہ ہے، یہ تو نہیں ہے۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو یہ چڑھے نا رسیاں لے کر آسمان پر، اور جدھر سے ذکر آ رہا ہے رستہ بلاک کر دیں، کہیں نہیں آنے دیتے، کرفیو لگا دیں، جبریل کو روک لیں، نہ آئے، اگر ان کا بس چلتا ہے تو کریں۔ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، لیکن کوئی بات نہیں، یہ ایک لشکر ہے، ایک فوج ہے، انہی فوجوں میں سے جو ہلاک ہوئی ہیں، یعنی جیسے قوم عاد، قوم سمود، وہ بھی فوج تھے، ہلاک ہو گئے، یہ بھی اسی قسم کی ایک فوج ہے، اب اس نے بھی برباد ہونا ہے۔
कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह व आद व फ़िरौन व ज़ुल औताद, इससे पहले झुटलाया नूह ने, आद ने, फ़िरौन नूह की कौम ने, आद की कौम ने, और जो आद थे उन्होंने, और फ़िरौन जो बड़ी ताकतवर था, बड़ी मेखों वाला फौजों वाला था, उसने जुटलाया। व समूद व कौम लूतिन, और समूद ने जुटलाया और लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने जुटलाया। व अस्हाबुल ऐका, और जो बन वाले थे ऐका वाले शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, उसने जुटलाया। उलाइकल अहज़ाब, ये वो लोग हैं जो हलाक हुए, और ये भी उन्हीं फौजों में शामिल होने वाले हैं। इन कुल्लुन इल्ला कज़्ज़बर रुसुल फहक्का अक़ाब, ये सब के सब वो हैं जिन्होंने अपने अपने रसूलों को झुटलाया तो उन पर हमारे अजाब की दफ़ा लागू हुई। वमा यंज़ुरु हाउला इल्ला सईख़तम वाहिदा, तो ये भी मुंतज़िर हैं एक बड़ी आवाज़ की, मा लहा मिन फ़वाक़, जो रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं, जब आएगी तो सबको मार के छोड़ेगी। वक़ालू रब्बना अज्जिल लना कित्तना क़ब्ल यौमिल हिसाब, ये कहते हैं अब ये गुस्ताखाना अंदाज़, हमारे रब हमारी चिट्ठी हमें अभी दे दीजिए, जो भी कल नतीजा निकलना है ना, ज़ाहिर है जो रसीद आपने देनी है तो अभी दे दें, कौन कल तक देखता रहे, इधर ही दुनिया में भेज दें, हमारा क्या नतीजा होना है। इसबिर अला मा यकुल, नबी जो कुछ ये बक रहे हैं, गुस्ताखी कर रहे हैं, उस पर सब्र कीजिए। वज़कुर अब्दना दाऊद, और हमारे बंदे दाऊद को याद कीजिए, ज़ल ऐद, जो बहुत ताकत वाला था, इन्नहु अव्वाब, और वह अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था। इन्ना सखरनल जबाल माहू, हमने उसके साथ पहाड़ों को मुसखर कर दिया था। युसब्बिहना बिलाशी वल इशराक, जो उसके साथ यानी वजद में आते थे जब वो तस्बीह करते थे सुबह शाम। व तैरा मखशूरा, और उड़ते परिंदे भी। कुल्लुल लहू अव्वाब, सब के सब अल्लाह के आगे रुजू रहते थे। व शददना मुल्कहू व आतैनाहुल हिकमत व फसलल खिताब, और उनको उनकी बादशाही को हमने बड़ी ताकत अता की थी, और उनको हिकमत व दानाई दी थी, और उन्हें फसलुल खिताब, फैसला कुन बात करने की सलाहियत दी थी। वह हल अता का नबउल खस्म, क्या आपको झगड़ने वालों की खबर पहुँची। ये इब्राहिम यानी दाऊद अलैहिस्सलाम का एक दिन मखसूस था अपनी इबादत का, उस दिन वो नहीं लगाते थे अपना जो है ना दरबार। उस दिन कोई इमरजेंसी में जो कोई दो लड़ाके झगड़ने वाले, उनके इबादत जहाँ वो इबादत किया करते वहाँ आ गए। इस तसव्वरुल मिखराब, जब वो दीवार फलांग कर इबादत खाने में आ गए। इस दखलू अला दाऊद, जब हज़रत दाऊद के पास वो आए, फ़फ़ज़अ मिनहुम, तो वो उनसे घबराए, क्योंकि इतने पैरे तोड़ कर वो वहाँ पे चले आए थे। कालो ला तखफ़, उन्होंने कहा आप घबराइए ना। खस्मान बगा बाज़ुना अला बाज़िन, हम दो झगड़ने वाले हैं, हम में से एक ने दूसरे के ऊपर सरकशी की है, बगावत की है। फ़हकुम बैनना बिलकिस्त, हमारे दरमियान इंसाफ के साथ फ़ैसला कर दीजिए। वला तुश्तित वहदना इला सवाई सिरात, हमारे इस मामले को मुअख्खर न कीजिए, यानी कल पे न डालिए, तारीख़ न दीजिए, बल्कि ये कि हमें सीधी राह की रहनुमाई दीजिए। इन्ना हाजा आखी, जिस बंदे ने ये बात की वो ये कह रहा है, इन्ना हाजा आखी, ये मेरा भाई है। लहू तिसू व तिसूना नाजतन, इसके पास 99 दुम्बियाँ हैं। वलिया नाजतुम वाहिदा, मेरे पास एकलौती दुम्बी है, मेरे पास एक है, इसके पास 99 है। फ़काला, और तो ये कहते हैं अकफिल नी, हाँ ये भी मुझे दे दे। वअज़्ज़नी फ़िल खिताब, और ये बात करने में मुझसे तेज़ है, ज़बरदस्ती करता है, यानी बातूनी बहुत हैं, दलाइल इसके ऐसे हैं कि भाई ये कहते हैं एक क्या करोगे, तो ये 99 के साथ मिला दो। इस पे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काला लक़द ज़लमका बिसुआल नाजितिका इला नियाजी, वह कहा कि उसने जुल्म किया है तेरे साथ, अपनी जो दुम्बियाँ हैं उनके साथ तेरी दुम्बी का सवाल करके। वह इन्न कसीरम मिनल खुलता, जो पार्टनर होते हैं उनकी जो अक्सरियत है, लयबगी बाज़ुहुम अला बाज़, एक दूसरे के साथ इसी तरह ज़्यादती करती रहती है। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और जिन्होंने नेक अमाल किए। व कलीलुम माहुम, वो थोड़े होते हैं। वज़न्न दाऊद अन्नमा फ़तन्नाहु, तो दाऊद को अचानक ख्याल आया कि ये तो आजमाइश है, इसका मतलब है वो कोई फरिश्ते थे या जो भी था, ये कोई आजमाइश है। फस्तगफरा, तो उन्होंने इस्तिगफार किया, रब्बहू, अपने रब का। व खर्रा राकिअन व अनाब, और वो गिर पड़े रुकू में, और वो रुजू हुए अल्लाह की तरफ। अब वो क्या आजमाइश थी, क्या मामला था, इसमें मुख्तलिफ आरा हैं। एक जो ज़्यादातर मुफस्सिरीन ने बात बयान की है वो ये है कि जो उन्होंने तय किया हुआ था कि एक दिन मेरा एक गरबा में फलाना, यानी घर दिन कोई खाली नहीं था जब अल्लाह की इबादत न होती हो। तो उन्हें ख्याल आया कि भाई मैंने कितना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है
کہ ہر وقت اللہ کی عبادت ہمارے گھر میں ہوتی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان سے ایک دنیا کا کام کرا لیا، تو پھر انہیں خیال آیا کہ یہ تو عبادت کا وقت تھا۔ وہ جیسے ہم کبھی کبھی نماز میں کہیں دکان کا حساب کرنے لگ جائیں تو بعد میں خیال آئے تو اس سے جو ہے توبہ طائب ہوں، تو اسی طرح کی بات ان کے ساتھ ہو گئی۔ تو ایک یہ بات کہی گئی ہے۔ ایک بات اور ہے، وہ آگے آ جائے گی، اس طرف میں آتا ہوں۔ وغفرنا لہ ذالک، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ جو سجدے والی آیت ہے، اٹھیں گے تو کر لیں گے۔ فغفرنا لہ ذالک، تو یہ بات اللہ نے ان کی معاف کر دی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، ہمارے ہاں وہ بہت درجے والا بھی تھا اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ یا داؤد، اے داؤد، اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین کے اوپر خلافت دی ہے۔ فَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، تو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہش پر مت چلیے۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو آپ اللہ کی راہ سے بھٹک جائیں گے۔ اب اس کو ذرا جب آپ سامنے رکھیں اور پچھلے واقعے کو ساتھ جوڑیں تو دو باتیں نکلیں گی، لازماً جوڑیں گی اس کے ساتھ۔ یا تو کوئی داؤد علیہ السلام نے ایسا فیصلہ کیا تھا جو انصاف کے مطابق نہیں تھا، تو یہ کام کر کے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توجہ دلائی اور انہوں نے توجہ کر لی، یا تو یہ مطلب نکلے گا، یعنی جو بالکل ظاہراً سامنے آتا ہے۔ دوسرا جو نکلتا ہے وہ ذرا لطیف سا ہے کہ فرمایا، داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلافت دی ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں لوگوں کے فیصلے کرنا انصاف کے مطابق۔ آپ اگر عبادت میں لگے رہو گے تو یہ تو پھر پاکستان کی سپریم کورٹ کے 57,000 کیس موج بن جائیں گے نا، پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کے نفل پڑھنے سے تو پھر وہ ذمہ داری نہیں ادا ہوگی۔ اب ہمارے جج نفل پڑھتے رہیں، کیس پینڈنگ پڑے رہیں، تو اس تنازع کم از کم سپریم کورٹ کو پاکستان کو دیکھ کے یہ سمجھنا ذرا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے کیس پینڈنگ نہ چھوڑو، لوگوں کے درمیان آپ کی خلافت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹک گئے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، جو حساب کے دن کو وہ بھول گئے۔ اس کا مطلب ہے حساب کا دن یاد ہو تو رستے سے نہیں بھٹکتا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس کو خواہ باطل عبث بیکار نہیں بنایا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا خیال ہے کہ بیکار ہیں، وہ بیکار نہیں ہیں۔ فویل للذین کفروا من النار، تو ہلاکت و بربادی ہے کافروں کے لیے آگ سے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے ہم انہیں برابر کر دیں گے ان لوگوں کو جو زمین میں فساد مچاتے رہے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا پرہیزگاروں کو ڈھیٹ لوگوں کے برابر کر دیں گے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے نبی یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے آپ پر، برکتوں والی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقل مند ہیں وہ نصیحت پکڑیں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور داؤد کو بیٹا دیا ہم نے سلیمان۔ نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا، انہ اواب، وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب ان کے سامنے پیش کیے گئے شام کے وقت گھوڑے، بہت اعلیٰ نسل کے قیمتی گھوڑے وہ معائنہ کرنے کے لیے پیش کیے گئے، وہ اس میں لگ گئے۔ یہاں بھی ایک رائے یہی ہے کہ وہ ان کی عبادت کا ٹائم تھا، وہ معائنے میں لگ گئے اور سورج غروب ہو گیا۔ ایک دوسری رائے بھی ہے، وہ بھی سنا دوں گا ساتھ۔ فقال انی احببت حب الخیر، تو انہوں نے کہا کہ میں نے محبوب رکھا مال کی محبت کو، ان گھوڑوں کی محبت کو، ان ذکر ربی، اپنے رب کے ذکر پر، یعنی وہ جو ذکر کا ٹائم تھا وہ ادھر خرچ کر دیا۔ حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ عبادت کرنی تھی اور وہ اس میں ضائع ہو گیا۔ تو اس میں پھر انہیں غصہ آیا، تو وہ جو گھوڑے دوڑ کے لیے گئے ہوئے تھے کہا ردوہا علی، ان کو پھیر کر لاؤ میرے پاس واپس۔ فتفقا مسخم بسوق، تو وہ ان کی پنڈلیاں جو ہیں وہ جھاڑنے لگے۔ ایک معنی کیا گیا کہ وہ کاٹ ڈالی، یعنی گھوڑے قتل کر دیے یا کچھ قتل کر دیے، والآناق، اور ان کی گردنیں۔ اور ایک دوسرا معنی یہ کیا کہ وہ ان کی پنڈلیاں صاف کرنے لگے اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ معنی جو کیا انہوں نے، پیچھے والا معنی کیا کیا؟ انہوں نے پیچھے والا معنی یہ کیا کہ انہوں نے
کہا کہ یہ جو مال کی محبت میں نے کی یہ میرا ذاتی مال نہیں ہے، یہ گھوڑے جہاد کے لیے بنائے ہیں، تو ان کی خدمت کر رہا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، ایک میری ذاتی عبادت ہے، ایک یہ اجتماعی فریضہ ہے، تو میری ذاتی عبادت پر اس اجتماعی فریضے کی جو ہے فوقیت ہے۔ اور توارت بالحجاب، جہاں جنہوں نے ترجمہ کیا سورج ڈوب گیا، تو انہوں نے پھر اس جو مفہوم جنہوں نے رکھا انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا یہاں تک کہ وہ گھوڑے دوڑے اور نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، حجاب میں چلے گئے، نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، انہوں نے کہا واپس لاؤ، وہ خوش ہوئے اور ان کی گردنوں پر جو ہے نا وہ ہاتھ پھیرا اور پنڈلیوں کا گرد جو ہے نا وہ صاف کی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے سلیمان کو بھی ان کا بھی امتحان لیا، آزمائش ہوئی ان کی۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ان کی کرسی کے اوپر، تخت کے اوپر ایک جو ہے نا جسد ڈال دیا، پھر وہ انہوں نے بھی توبہ کی۔ اچھا، اس پہ تو بہت کہانیاں بنی ہیں، پتہ نہیں وہ ان کی کوئی انگوٹھی تھی تو کیا ہوا، اسی سے وہ سلطنت چلاتے تھے، وہ گم ہو گئی تو پھر مطلب کرنٹ ہی چلا گیا تو سارا کچھ ختم ہو گیا، تو یہ پتہ نہیں کیا کہانیاں ہیں۔ لیکن ایک بات جو کہی گئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان کی بہت ساری بیویاں تھیں، تو انہوں نے کسی موقع پہ اس طرح کی بات کی کہ میں ہر ایک کے پاس جاؤں گا اور اولاد ہوگی وہ مجاہد ہوں گے، تو انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو کسی سے اولاد نہیں ہوئی۔ ایک کوئی خاتون سے جو اولاد ہوئی تو وہ بھی کوئی بے دھڑ ہی دھڑ تھا، تو وہ آ کے تو دائیہ جو تھی اس نے ان کی کرسی پہ ڈالا کہ یہ تیری قسم کا نتیجہ نکلا۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ دائیہ کی کیا مجال کہ بادشاہ سلامت کے سامنے آ کے اس طرح کی بات کریں، اور وہ بھی سلیمان علیہ السلام۔ اور دوسرا اس کے اندر وہ کہ جو بیویوں کی تعداد ہے وہ تو 5 منٹ بھی بندہ لگائے رات پوری نہیں ہوتی، اس سے وہ یعنی زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو وہ تو کوئی رات بھی لمبی کرنی پڑے گی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کے اولاد تھی نا، اس اولاد کے آگے وہ سلطنت برقرار نہیں رکھ سکی، تقسیم ہو گئی تھی اولاد، تو وہ 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ تو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ان کی کرسی پر لا کے ایک ایسا ڈھانچہ بٹھا دیا جو عقل سے اس طرح یعنی عقل مند نہیں تھے، لہذا سلطنت تقسیم ہو گئی، واللہ عالم۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، انہوں نے فرمایا میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے وہ بادشاہ عطا فرما کہ جس کی مصداق بعد میں کوئی بادشاہ نہ ہو۔ یہ رقبے کے اعتبار سے نہیں، جو ان کی وہ خاص جس طرح ان کا وہ اڑتا تھا وہ جو ہے نا سواری، اور جس طرح ہدہد بھی ان کے لیے کام کرتا تھا، انٹیلیجنس چیف یعنی کہ ISI کا DG، تو پھر وہی ہوا نا وہاں پہ کہ جو جا کے ادھر سے بھی خبریں لے آتا ادھر سے بھی لے آتا۔ اس طرح کی بادشاہی کسی کو نہ دینا۔ انک انت الوہاب، بے شک تو بخشنے والا ہے۔ فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخان، تو ہم نے ان کے لیے مسخر کر دی وہ ہوا جو ہمارے حکم سے یا ان کے حکم سے چلتی تھی، نرمی سے، حیث اصاب، جہاں پہ وہ جانا چاہیں۔ والشیاطین، اور بہت سے شیطان ان کے تابع کر دیے، کل بناء وغواص، جو عمارتیں بھی بناتے تھے اور یہ کہ غوطہ خوری بھی کرتے تھے۔ وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور بہت سے شیاطین وہ تھے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری بخشش ہے، فمنن، چاہو تو احسان کرو، او امسک، یا یہ کہ روک کے رکھو، بغیر حساب، حساب بھی کوئی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام جو بھی فیصلہ کریں ان کے لیے حساب کوئی نہیں۔ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، وہ ہمارے ہاں بہت درجے والا، مرتبے والا بھی تھے اور ان کا ٹھکانہ بھی بہت اچھا ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، جب انہوں نے ہمیں پکارا کہ مجھے شیطان نے جو ہے چھوت لگا دی ہے اور تکلیف اور اذیت میں پکڑ لیا ہے، انہیں جلد کی جو بیماری لائق ہو گئی تھی، انہوں نے شیطان کی طرف منسوب کی۔ ارکض برجلک، اللہ نے فرمایا صبر ایوب مشہور ہے، بہت عرصہ صبر کیا، اپنے پاؤں کو زور سے زمین پہ مارو، ھذا مغتسل، یہ نہانے کے لیے پانی ہے، وہ وہاں کوئی جو بھی گندک کا شاید چشمہ نکل آیا ہوگا، نہاؤ اس سے، بارد ٹھنڈا ہے، وشراب، اور پیو بھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اس کو ہم نے اس کے گھر والے بھی لوٹا دیے اور ان کے برابر اور بھی دیے، رحمتم منا، ہماری طرف سے مہربانی، وذکریٰ لأولی الالباب، تمام عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے اور یاد دہانی ہے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَخْنَثْ، یہ ایک بات یہ ہوئی، بیماری میں جیسے آدمی تھوڑا بہت وہ غسیلا ہو جاتا ہے، تو ایک ہی بیوی ان کے پاس رہ گئی تھی جو اس برے حال میں بھی ان کی خدمت گزار تھی، تو کہیں انہیں غصہ آیا، انہوں نے کہا جب میں تندرست ہوں گا نا تو میں تمہیں 100 کوڑا ماروں گا، کوئی غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے کہا میں یہ کام کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے، ان کا غلطی بھی کوئی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہیلا بتایا، حضرت
جو ایوب علیہ السلام کو. یہ ہیلے سب کے لیے نہیں ہوتے. جیسے نبی کو 10 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، یہ انبیاء کا خاص ان کے لیے. وَخُذْ بِيَدِكَ اپنے ہاتھ میں لو ذِکْسَن ایک مٹھا، یعنی وہ تنکوں کا مٹھا لے لو. فَاضْرِبْ وہ 100 تنکے ہوں گے اس میں، ایک ہی مارو گے تو بس 100 وہ جو قسم ہے وہ پوری ہو جائے گی. اور اپنی قسم میں جھوٹے نہ ہو. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد کیا خوب بندہ تھا. اِنَّهُ اواب وہ رجوع کرنے والا تھا. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو. اولی الایدی والابصار یہ سب طاقتور بھی تھے اور دیداور بھی تھے. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ ان کو ہم نے خالص کر لیا تھا، آخرت کے گھر کے لیے مخصوص تھے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ اور بے شک وہ سارے کے سارے ہمارے نزدیک چنیدہ لوگ نیکوکار تھے، پسندیدہ. وَاذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذُوالْكِفْلِ اور یاد کرو اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو. وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ یہ سب نیکوکار لوگ تھے. ھذا ذکر یہ بات ذکر ہو گئی. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب تمام پرہیزگاروں کے لیے اچھا مرتبہ ہے، اچھا ٹھکانہ ہے. جنات عدن وہ باغات ہمیشہ رہنے والے. مفتحۃ لہم الابواب جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. متقین فیہا وہاں بیٹھے ہوں گے تکیے لگائے. یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب منگوا رہے نڈر کر رہے ہوں گے بہت سے میوے بھی شراب بھی. وعندہم قاصرات الطرف اتراب اور ان کے پاس نگاہیں جھکائی بیٹھ ہوں گی، نیچی نگاہ والیاں. اتراب ہم عمر ایک ہی عمر کی. ھذا ما توعدون لیوم الحساب یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا بدلے کے دن، حساب کے دن. ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد یہ ہماری وہ روزی ہے جو کم نہیں ہوگی، جس میں کبھی جو ہے نا وہ بریک نہیں آنی. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب لیکن جو سرکش ہیں ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے. جہنم یعنی دوزخ ہے. یصلونھا اس میں ڈالے جائیں گے. فبئس المہاد جو آرام کی بہت بری جگہ ہے. ھذا فلیذوقوہ انہیں کہا جائے گا کہ یہ تو چکھو مزہ. حمیم و غساق گرم پانی ہے اور پیپ. وآخر من شکلہ ازواج اور اسی طرح کی جو ہے نا تکلیف دہ چیزیں ملتی جلتی ان کے لیے ہوں گی. ھذا فوج مقتحم معکم وہاں پہ جب ایک جا چکے ہوں گے مزید آئیں گے تو کہیں گے یہ ایک اور فوج ہے گھسی چلی آ رہی ہے تمہارے ساتھ. آپس میں کہیں گے لا مرحبا بہم ان کو جگہ نہیں ملنی چاہیے، ان کے لیے کوئی جو ہے نا ویلکم نہیں ہے. انہم سالوا النار یہ وہ سب گھسنے والے ہیں آگ میں. قالوا بل انتم وہ جو نئے آئیں گے ہوں گے وہ کون سے کوئی شریف ہوں گے، وہ بھی دوزخی ہیں. اور کہیں بلکہ تم لا مرحبا بکم تمہارے لیے جگہ نہیں ہونی چاہیے. انتم قدمتموہ لنا اس جگہ پہ ہمیں تم نے پہنچایا، پہلے تم نے کرتوتے کہ ہم تمہارے پیچھے چلے، نہ تم وہ ریت ڈالتے نہ ہم یہ کرتے. فبئس القرار بری جگہ ہے ٹھہرنے کو. بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ لڑ رہے ہوں گے آپس میں، دنیا میں بھی لڑتے رہے وہاں بھی لڑیں گے. قالوا ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار وہ بعد والے کہیں گے کہ اللہ جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اس کو آگ کے عذاب میں سے دگنا دے. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اب وہ کہیں گے کہ کیا مسئلہ ہے جن کو ہم دنیا میں شریر لوگ گنا کر سکتے، شر پسند، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. دوزخ میں تو ان کو ہونا چاہیے تھا، یہاں ہم پہنچ گئے ہیں، وہ کدھر گئے. اتخذناہم سخریا جن کو کہ ہم نے مذاق میں پکڑا ہوا تھا. ہم زاغت عنہم الابصار ہمیں نظر نہیں آ رہے یا ہم سے کہیں کھو گئے ہیں، مطلب کہیں ہیں ادھر ہی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں یا کہیں اور چلے گئے. ان ذالک لحق تخاصم اہل النار یہ حق ہے کہ آگ والے لڑیں گے جھگڑیں گے. قل انما انا منذر اے نبی فرما دیجئے میں تو ہوں خبردار کرنے والا. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے جو واحد ہے اور قہار ہے. دیکھیے یہ واحد اور قہار نوٹ کیجئے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار تو الہ ملک الواحد القہار اور الہ الواحد القہار. قل انما انا منذر ما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے مابین ہے سب کا مالک و مختار ہے، رب ہے، آقا ہے، ماسٹر ہے، جو العزیز ہے، الغفار بخشنے والا ہے.
कुल हुवा नब्बाउन अजीम, बता दीजिए ये क़यामत बहुत बड़ी खबर है। अंतुम अन्हु मोरज़ून, उस पर तुम ध्यान नहीं देते। मा कान लिया मिन इल्मिन बिल मलाइल आला इज़ यख्तसिमून, मुझे कुछ खबर नहीं ऊपर की मजलिस की जब वो आपस में तकरार करते हैं, फरिश्तों की जो भी आपस में गुफ्तगू होती है। इन यूखा इलैया, मेरी तरफ तो ये वही किया गया है, इल्ला अन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, कि मैं तो बस हूँ एक ख़बरदार करने वाला वाज़े तौर पर। इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन, वो कौन सा झगड़ा है जिसका जिक्र आया, वो ये है जब तेरे रब ने कहा कि मैं बनाने वाला हूँ एक बशर मिट्टी से। वाइज़ा सव्वैतुहु, जब मैं उसे बना चुकूँ, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और उसमें अपनी रूह में से फूंक चुकूँ, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, तो सजदा किया फरिश्तों ने सब के सब ने जमा होकर, सब इज्तिमाई, इल्ला इबलीस, सवाए इबलीस के, इस्तकबर व काना मिनल काफिरीन, उसने घमंड किया और वो काफिरों में से था। काला या इबलीस मा मना का अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदई, अल्लाह ने पूछा इबलीस किस चीज़ ने तुम्हें मना किया सजदा करने से जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया उसको। इसमें दो अमर भी तो जमा है ना, अमर आलम अमर और आलम खल्क, मिट्टी से बनाया, ये आलम खल्क है। आलम अमर की रूह ला के अंदर डाली। अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, तूने घमंड किया या तेरा दर्जा ही कोई बुलंद है। काला ना खैरुम मिन्हु, उसने अल्लाह से कहा मैं इससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नारिन, मुझे तूने आग से बनाया, व खलक़तहु मिन तीन, इसे तूने गारे से बनाया, यानी आग बेहतर है तो मैं बेहतर हूँ। काला फ़ख्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, अल्लाह ने फरमाया निकल तू है मरदूद। व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, तेरे पर लानत है बदले के दिन तक के लिए। काला रब्बी फ़ानज़िरनी इला यौम युबासून, उसने कहा मेरे रब मुझे फिर उठाए जाने के दिन तक मोहलत भी दे। काला फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, अल्लाह ने कहा तू मोहलत दिए गए हुओं में से है। इला यौमिल वक्तिल मालूम, मालूम वक्त के दिन तक। काला फ़बिइज़्ज़तिका, उसने कहा फिर आया मेरे रब तेरी इज़्ज़त की कसम, लउग़्वियन्नहुम अजमाइन, इन सब के सब को गुमराह करके छोड़ूंगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन, सिवाय तेरे मुखलस चुने हुए बंदों के। काला फल हक, अल्लाह ने फरमाया ठीक है। वल हक का अकूल, और मैं भी ठीक ही कहता हूँ। लअम्लअन्न जहन्नम मिनका, मैं भर दूंगा दोज़ख को तुझसे, व मिम्मन तबिअका मिनहुम, इनमें से जो तेरे पैरोकार बनेंगे, अजमाइन, सब के सब से। कुल मा असलुकुम अलैहि मिन अज्र, ए नबी फरमाइए मैं तुमसे इस सारे काम की मेहनत की कोई उजरत नहीं मांगता। वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन, और मैं तकल्लुफ़ करने वालों में से नहीं हूँ। मैंने आपको बताया था न बातचीत में तकल्लुफ़ करता हूँ, न लिबास में तकल्लुफ़ करता हूँ, न कोई अमल में तकल्लुफ़ करता हूँ, न कोई जो है ना पास से बातें घड़ घड़ के तुम्हें सुनाता हूँ। ये सब मेरे पास आता है जो मैं तुम्हें पहुँचा रहा हूँ। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये कुरान नहीं है मगर सारे जहान वालों के लिए याद दहानी या ज़िक्र है। वला तालमुन्ना नबाहु बादा हीन, और जो भी ये अहवाल बयान कर रहा है कुरान, जो कुछ तुम्हें ख़बरें दे रहा है, थोड़े वक्त के बाद तुम जान लोगे वो ख़बरें सच्ची हैं, तुम्हें समझ आ जाएगी कि क्या इंजाम होने वाला है। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।